تو میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے حنیف قریشی صاحب کا اصل چہرہ. یہ آپ دیکھ لیں حنیف قریشی صاحب کے علم میں ہے لیکن چالیں اب یہ چل رہے ہیں جس طرح مرزا انجینئر چالیں چلتا ہے. مجھے بتائیے حنیف قریشی صاحب میں اور مرزا انجینئر میں کیا فرق رہا ہے؟ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ حنیف قریشی صاحب اس مسئلے سے کیا نکالنا چاہتے ہیں اور کیا یہ حنیف قریشی صاحب اس امت میں جو ہے وہ فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا یہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اگر حنیف قریشی صاحب کے علم میں نہ ہوتا تو یہ بات اور تھی، لیکن چونکہ اب علم میں ہے ان کے، اب دیکھ لیے کتنی بڑی حنیف قریشی صاحب خیانت کر رہے ہیں. میں یہاں پر حنیف قریشی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب سب سے پہلے آپ اپنی یادداشت کا علاج کروائیں. یہ کام کرتا ہے مرزا انجینئر. ایک بیان اس کا پرانا کوئی ہوتا ہے، نیا اس کا بیان کوئی ہوتا ہے، اس کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا. یار ریکارڈ آپ کے پاس ہے، بیان آپ نے کیا ہے، آپ تو مناظر ہو. چلو مرزا انجینئر کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جاہل مطلق آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ پڑھا نہیں ہے، وہ شرارتی آدمی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. یار تم تو پڑھے ہو، مدرس ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، چینلوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تم باتیں کرنے والے ہو، مناظرہ جو ہے وہ تم کہتے ہو طبعاً میں مناظر ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہے. یار جو مناظر آدمی ہوتا ہے مجھے بتائیے اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن پتہ تو بعد میں چلا کہ حنیف قریشی صاحب تو بڑے کنے نکلے نے، ان کو تو ہر چیز کا پتہ، یہ تو مرزا انجینئر نکلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے. ناظرین انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کی. میں نے پہلے تو یہ نہیں سنی تھی، میرے علم میں بھی نہیں تھا. جیسے میرے سامنے یہ ویڈیو آئی میں نے دیکھا سنا، انتہائی دکھ اور افسوس ہوا، بڑا تعجب مجھے ہوا، حیرت بھی ہو رہی ہے اور پریشانی بھی اس لحاظ سے ہے کہ حنیف قریشی صاحب آخر چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ دعوت اسلامی مفتی حسان صاحب، الیاس عطار قادری صاحب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یا امت میں کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یا امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ خود اپنی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال میں کسی خاص موڑ نتیجے پر پہنچا نہیں ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. بہرحال جو بھی چاہتے ہیں جناب وہ تو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. جو میں نے ویڈیو آپ کو دکھانی ہے اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانی ہے تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے، کیونکہ کچھ نئے احباب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پھر بات سمجھنا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونا بڑا ضروری ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے ہی چینل پر ایک بیان جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا جس پر انہوں نے تقریباً 11 سوالات رکھے تھے دعوت اسلامی کے مفتیان کرام پر. دارالافتاء کہہ لیں یا بالخصوص مفتی حسان صاحب کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہے. تو انہوں نے 11 سوال جو کیے تھے ان میں سے زیادہ سوال ایسے ہیں جن کا تعلق ہے اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ، لیکن ستم والی بات یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب وہ سوال کر رہے ہیں دعوت اسلامی پر، حالانکہ ادھر سے چیلنج ہو رہے ہیں. زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب جو ہیں، مفتی صاحب شیخ الحدیث جو اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسا یہ جو لوگ ہیں سادہ قسم کے، ان کو شاید یہ ان کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں حنیف قریشی صاحب، یا پھر ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان پر نہیں جا رہے یہ سوال کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ادھر نہیں جا رہے. یہ دعوت اسلامی کی طرف جو ہے وہ سوالات انہوں نے موڑ دیے. جناب آپ جواب دیں. کہتے ہیں جناب آپ کھل کر سامنے آ گئے ہو. بھائی آپ کا کسی نے نام ہی نہیں لیا، سوالات ہوتے رہتے ہیں دعوت اسلامی پر. انہوں نے جو ہے وہ زید کا نام آیا تھا، سوال کر دیا تھا، زید کا نام لے کر انہوں نے جواب دے دیا. آپ نے خود ہی مان لیا میں زید ہوں، تو پھر اس میں اور کون کیا کر سکتا ہے؟ آپ تو خود ہی مان رہے ہیں. بہرحال اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. جو انہوں نے سوال کیا نا حنیف قریشی صاحب نے، ان میں سوالوں میں سے ایک سوال ہے سوال نمبر 10، وہ آپ سن لیں ذرا. اس پر جو ہے وہ پھر ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے حنیف قریشی صاحب کی، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حنیف قریشی صاحب کیا چال چل رہے ہیں اور کس موڑ پر کھڑے ہیں. آئیے سنتے ہیں. جی میرا دارالافتاء اہل سنت سے 10واں سوال یہ ہے کہ بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جیجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی، اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بد نصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بد نصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی. بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی. کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ناظرین یہ جو حنیف قریشی صاحب نے لفظ بکر استعمال کیا ہے، ان کا اشارہ جو ہے وہ حضرت الیاس عطار قادری صاحب کی طرف ہے. یہاں پر میں ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمارے اسی چینل پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں. پچھلی ویڈیوز میں نے وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ لگائے تھے. 2000 غالباً 11 کی بات ہے کہ جب الیاس عطار قادری صاحب نے اس بات سے رجوع کیا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا.
2011 میں الیاس عطار قادری صاحب نے اس مسئلے سے اس بات سے رجوع کیا تھا، اور رجوع بھی ایسا تھا کہ شاید ایسا رجوع کسی نے آج تک کیا ہی نہ ہو، ایسا کھلے لفظوں کے ساتھ، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ لٹکا کر جو ہے نا یہ لکھ کر لٹکا دیا جائے تاکہ، اور کافی طویل عرصے تک، یعنی کہ یہاں تک انہوں نے احتیاط کی تھی۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ 2019 میں پھر ایک شوشہ اڑا تھا، دوبارہ یہ سوال اٹھا تھا اور الیاس قادری صاحب پر تنقید اور اعتراض ہوا، اس پر 2019 میں دوبارہ پھر انہوں نے وہ پرانا ویڈیو کلپ جو ہے وہ چلایا اور بتایا کہ یہ دیکھیے گا ہم نے اس انداز میں جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا، 2 مرتبہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب تیسری مرتبہ حنیف قریشی صاحب پھر اس بات کو اٹھا رہے ہیں، جبکہ حنیف قریشی صاحب کے علم میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی، لیکن جیسے یہ ویڈیو بیان میرے سامنے آیا میں حیران ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ مولوی ہو کہ جب اس قسم کی چلاکیاں کریں گے تو مجھے بتائیے عام بندہ کیوں چلاکی نہیں کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب یہ ویڈیو بیان سن لیں، امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حنیف قریشی صاحب کا اب ایک پرانا بیان ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ حنیف قریشی صاحب کو نہیں پتا الیاس قادری صاحب نے جو رجوع کیا ہے، وہ میں نے ویڈیو کلپ باقاعدہ پچھلی ویڈیو میں لگائے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن پتا تو بعد میں چلا کہ حنیف قریشی صاحب تو بڑے کنے نکلے نے، ان کو تو ہر چیز کا پتہ، یہ تو مرزا انجینئر نکلا۔ اب آپ ذرا ان کا یہ بیان سن لیں، پھر بات کرتے ہیں، بعد میں یہ سنیے ذرا۔ اور امیر دعوت اسلامی جناب الیاس عطار قادری صاحب کی کتابیں، جس میں ان سے حضرت جاجہ غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے غلط لفظ لکھے گئے کہ خبیث اور پلید اور اس قسم کے لفظ، بعد میں جب انہیں بتایا گیا تو یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں چھپی ہوئی تھیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اوپر آ کر معافی مانگی اور توبہ کی، اور ان کے جتنے باقی حضرات ہیں ان سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ کتنا کہہ رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ کتابیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حنیف قریشی صاحب نے یہاں تک بیان کر دیا 1.5 لاکھ کتابیں انہوں نے شائع کی، پھر اس کے علاوہ ٹی وی پر آ کر انہوں نے جو ہے وہ معافی بھی مانگی۔ اب مجھے یہ بات بتائیے، میں یہ سمجھتا تھا حنیف قریشی صاحب کو نہیں پتا، حنیف قریشی صاحب کو تو سارا ہی پتہ ہے، انہوں نے پچھلے بیان میں کہیں یہ بیان کیا بھی ہوا ہے۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ حنیف قریشی صاحب اس مسئلے سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، اور کیا یہ حنیف قریشی صاحب اس امت میں جو ہے وہ فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا یہ دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اگر حنیف قریشی صاحب کے علم میں نہ ہوتا تو یہ بات اور تھی، لیکن چونکہ اب علم میں ہے ان کے، اب دیکھ لیے کتنی بڑی حنیف قریشی صاحب خیانت کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر حنیف قریشی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب سب سے پہلے آپ اپنی یادداشت کا علاج کروائیں۔ یہ کام کرتا ہے مرزا انجینئر، ایک بیان اس کا پرانا کوئی ہوتا ہے، نیا اس کا بیان کوئی ہوتا ہے، اس کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے علم میں نہیں ہوتا۔ یار ریکارڈ آپ کے پاس ہے، بیان آپ نے کیا ہے، آپ تو مناظر ہو۔ چلو مرزا انجینئر کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جاہل مطلق آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ پڑھا نہیں ہے، وہ شرارتی آدمی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ یار تم تو پڑھے ہو، مدرس ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، چینلوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ تم باتیں کرنے والے ہو، مناظرہ جو ہے وہ تم کہتے ہو طبعاً میں مناظر ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہے۔ یار جو مناظر آدمی ہوتا ہے مجھے بتائیے اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں، وہ کیسے مناظرہ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں میں نے مناظرہ کرنا جلالی صاحب سے، یار آپ کی یہ کنڈیشن ہے، آپ کی یہ حالت ہے، مجھے بتائیے آپ کیسے مناظرہ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ نکلا پھر یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں آپ کے متعلق کہ حنیف قریشی صاحب جو ہے وہاں پر نہیں جا رہے مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب کے بعد، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے سانو چھن کے مارے۔ اس کا مطلب یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو گردش ہو رہی ہے، یہ باتیں یہ ساری پھر ٹھیک نکلی۔ پہلی آپ کی خیانت تو یہ ہے کہ جو سوال جلالی صاحب کے متعلقہ ہیں وہ آپ کر رہے ہیں دعوت اسلامی پر، حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ان جیسے ان کے ایسے جو کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان میں یہ پڑھتے نہیں، انہوں نے بس ایک اپنی بات سنانی ہوتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ بھی جو آپ نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ جناب وہ کھل کر سامنے، بھائی کیسے کھل کر سامنے آ گئے؟ جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ تو ہر کسی کے سامنے کھل کر آ ہی گئے ہیں۔ رہی بات آپ کے لحاظ سے، بھائی آپ کون سا آج سے خرافات پیدا کر رہے ہیں حنیف قریشی صاحب، تب بھی آپ ان کو دعوت اسلامی نے آپ کو ٹارگٹ نہیں بنایا جب آپ نے یہ کہا تھا نو ڈیمانڈ معاویہ معاذ اللہ، آپ نے کہا تھا مجھے بتائیے، تب کوئی انہوں نے بات کہی تھی؟ آپ کو ٹارگٹ بنانا ہوتا، آپ پر انہوں نے ڈائریکٹ اعتراض آپ کو کرنا ہوتا تو یہ کئی سال پہلے کر لیتے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک بڑی منظم جماعت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور بڑی سچی سچی رضوی جماعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہزاروں طوفان آئے، آندیاں آ گئیں، ژالہ باری آ گئے، لیکن ان کا پتہ بھی کوئی جھاڑ نہیں سکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے اور وہ مجھے کہہ دیا، بھائی آپ نے خود ہی اپنے اوپر لگا لیا کہ میں زید ہوں تو اب کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟
سوال ہوا تھا زید کا نام لے کر، زید کا نام لے کر انہوں نے جواب دے دیا اللہ اللہ خیر اللہ. اب آپ شروع ہو گئے میں زید ہوں تو بکر بکر کرنا شروع کر دیا. بھائی آج کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، سوالات ہوتے رہتے ہیں، لحاظ قادری صاحب پر بھی ہوتے ہیں. آپ مدنی چینل کو اگر دیکھتے ہیں، نہیں بھی دیکھتے تو آپ کے علم میں ہوگا، سوالات ہوتے رہتے ہیں، وہ جوابات دیتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے مفتی حسان صاحب ہو گئے، مفتی ہاشم صاحب ہو گئے، مفتی قاسم صاحب ہو گئے، مفتی علی اصغر صاحب ہو گئے، جتنے بھی دعوت اسلام کے مفتیان کرام ہیں سارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اب زید کا نام لے کر سوال ہو گیا، آپ بھڑک اٹھے ہو جناب مجھے چھیڑ دیا مجھے چھیڑ دیا. بھائی یقیناً آپ چھیڑنے کے قابل ہیں، لیکن شرارت انہوں نے کوئی نہیں کی، یہ بات میں پہلے بتا دوں، کیونکہ ان کا ٹارگٹ مشن ایسا نہیں ہے جس طرح کہ تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ان کا ایک سب سے منفرد انداز ہے، ہٹ کے ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ جس ڈگر اور جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. آج تک وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں آ سکے. تو میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے حنیف قریشی صاحب کا اصل چہرہ. یہ آپ دیکھ لیں حنیف قریشی صاحب کے علم میں ہے، لیکن چالیں اب یہ چل رہے ہیں جس طرح مرزا انجینئر چالیں چلتا ہے. مجھے بتائیے حنیف قریشی صاحب اور مرزا انجینئر میں کیا فرق رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے فطروں سے اللہ تعالیٰ ان جیسے فطروں سے جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھے. آپ جو ہے وہ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے. اور اگر نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، اگر ہو سکے اس کو آگے شیئر ضرور کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.